فرمان الہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ ان قریب بخل کردہ مال سے قیامت کے دن ان کو طوق پہنائے جائیں گے۔ فرمان نبوی ہے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہوگا۔ فرمان نبوی ہے گروہ مہاجرین، 5 باتیں ایسی ہے جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتی ہوں۔ جب کسی قوم میں کلم کلا بدکاریاں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ جب کوئی ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہو تو کبھی ان پر بارش نہ برسے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے لیے گلے کا طوق ہوگا۔ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ بخیل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی ہے 2 عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ بخیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ فرمان نبوی ہے بخل سے بچو، جس قوم میں بخل آ جاتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صلہ رحمی نہیں کرتے اور ناحق خون ریزیاں کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے اللہ تعالیٰ نے حقارت اور شہلاپن کو پیدا کیا اور اسے مال اور بخل سے ڈھانپ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخل کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا بخل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضیاع اور مال جمع کرنے کو خوبی سمجھے۔ بخل کی بنیاد اولاد اور مال کی محبت، فقر و فاقہ کا خوف اور طول عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے بے شک اولاد بزدل اور بخیل بنا دینے والی ہے۔